بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا اور سارے عالم کے لیے نبی اور رسول بنایا، اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو یہ ساری رقابتیں ختم ہو گئیں، نفرتیں ختم ہو گئیں، سب شیر و شکر ہو گئے۔ تو آپ نے خبر دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، 30 سال۔ اس کے بعد ملکن و رحمہ، بادشاہ ہوگا رحمت والا، پھر ملکن عضوضا، پھر بادشاہت ہوگی گلے کاٹنے والی۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر بہت بڑے طاقتور تھے، اور ان کا روب تھا ایسا کہ نائی ان کا خط بنا رہا تھا تو حضرت عمر کو چھینک آئی اور دا پیشاب نکل گیا، وہ نائی دا پیشاب نکل گیا، اتنا روب تھا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے۔ اللہ نے ہر ایک کی خصوصیتیں الگ الگ بنائی ہیں، کوئی سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، سارے ابو بکر تو نہیں بنے، سارے عمر تو نہیں بنے، عشرہ مبشرہ 10 ہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر حکومت پر گرپ کمزور ہو گئی اور فتنے ابھرنے لگے۔ یہ جو مسجد قباء ہے، اس کے قبلے کی طرف کھڑے ہوں تو اس طرف سیدھے ہاتھ، اب تو فرش بنا ہوا ہے، ایک کنواں تھا، وہاں اللہ کے نبی جایا کرتے تھے۔ تو پھر ابو بکر بھی جاتے تھے، عمر بھی جاتے تھے، عثمان بھی جاتے تھے۔ تو وہ جو خاتم نبوت تھی، نبوت آپ کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ دیکھتے ہیں نا آپ، چھپا ہوتا ہے، اس پہ ایسے لکھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی ابو بکر نے پہنی، عمر نے پہنی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 6 سال گزر چکے تھے، تو آپ اس کے کنارے پر کھڑے تھے، اس کی منڈیر، کنویں کی منڈیر کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو آپ نے انگوٹھی اتاری اور اپنے غلام کے ہاتھ میں اس کی ہتھیلی پر، اس نے ہتھیلی ایسے کی تو اس کا ہاتھ کنویں کی طرف چلا گیا۔ تو جب آپ نے انگوٹھی رکھی تو وہ پھسل کے کنویں میں چلی گئی۔ تو آپ نے لوگ اتارے بندے اور پانی نکالا، سارا پانی نکال دیا، انگوٹھی کا نشان نہیں ملا۔ پھر کھدائی کروائی، انگوٹھی کا نشان نہیں ملا۔ بس مہر نبوت غائب ہوئی ہے اور فتنوں نے منہ کھول دیا، جس کی انتہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی، اور انتہائی بے رحمی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ اور 3 دن آپ کی لاش پڑی رہی، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اتنی باغیوں کی گرفت تھی۔ وہ بغاوت کیسے ہوئی، باغی کیسے بنے، وہ ایک پھر الگ تاریخ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ آپ خلیفہ بن۔ امام حسن کی جو حکمت تھی وہ اللہ کے نبی
کے مشابہ ان کو جو قوت رائے اور قوت مشورہ ان میں جو اللہ تعالیٰ ان میں جو یہ ایک بہت عجیب دولت تھی وہ اللہ کے نبی سے ملی تھی. اتنا صحیح بات کرتے تھے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان